محشر میں آپ کے لیے بہت سخت آزمائش بن جائے، اس لیے ہماری بات کو آپ تسلیم کریں، بہت بہتر ہے۔ ایک پھر پہلے کویسچن لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں بچی نے جو کویسچن کیے ان کا، اور پھر کوئی کالر آئیں گے تو ان کے بھی جوابات، سوال لیں گے، جوابات دیں گے۔ لڈو کھیلنے کے بارے میں کسی نے کویسچن کیا تھا کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کھیل سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کھیل، ایسے کوئی بھی کھیل کہ جس میں سامنے والے کو ضرر پہنچتا ہو، پہلے میں آپ کو اصولی بتا دیتا ہوں کہ ایسے جتنے کھیل کہ جس میں کسی کو ضرر پہنچتا ہو وہ ناجائز ہوتے ہیں، جیسے باکسنگ ہے یا اور کسی بھی طرح کی فائٹ ہے کہ جس میں آپ سامنے والے کو زد و کوب کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بعض اوقات تو جان سے بھی چلا جاتا ہے انسان یا عضو ضائع ہو جاتا ہے، اس طرح کے تمام کھیل شرعاً ناجائز ہوں گے۔ ایسے کھیل جن میں ستر کھولنا پڑتا ہو وہ تمام ناجائز ہوں گے۔ مرد کا جو ستر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، یہ ناف شامل نہیں، اس کے بالکل نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک حصہ بدن یہ ستر ہوتا ہے۔ یہ ایسا کوئی کھیل کہ جس میں آپ کو ستر کھولنا پڑے وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عمومی طور پر ہوتا ہے کہ اگر اس کھیل کو شریعت نے ناجائز یا حرام کہا ہے تو وہ آپ نہیں کھیل سکتے ہیں، ڈائریکٹ ان حدیث میں آ گیا۔ اب چاہے اس میں ستر ڈھکا ہو نہ ڈھکا ہو وہ نہیں دیکھیں گے، شریعت نے کہہ دیا تو منع ہے۔ اس کے بعد عمومی قاعدہ پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر کھیل کود وقت کے ضیاع کا سبب بن رہا ہو، اس میں کوئی جوا لگا کر کھیلا جائے، عادتاً اس طرح کھیلیں کہ اس میں ایک گھنٹے ضائع ہوں اور عادت پختہ ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے روزانہ وقت ضائع ہو رہا ہو، اسی طرح نماز قضا ہو رہی ہے، جماعت نکل رہی ہے، تو ایسے تمام کھیل شرعاً ناجائز ہوتے ہیں۔ اب آپ لڈو پر آ جائیے، لڈو میں ستر نہیں کھولا جاتا، اس میں کوئی مار پیٹ ضرر کا معاملہ نہیں ہے، تو اب یہ والی چیزیں تو ہٹا ہی دیں، اور شریعت نے بھی اس کو براہ راست منع نہیں کیا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے بس کہ کیا لڈو کو شرط لگا کر کھیلا جا رہا ہے، اس میں جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد تو نہیں ہو رہا ہے، نماز قضا نہ ہو رہی ہو، جماعت نہ نکل رہی ہو، اور عادتاً نہ کھیلا جائے۔ عادت کا مطلب روزانہ بیٹھے ہوئے گھنٹوں گھنٹوں کھیل رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس کو شریعت نے شدید ناپسند کیا ہے کہ وہ کسی فضول یا گناہ کام کی اس طرح عادت ڈال لے کہ اس کی زندگی کے قیمتی وقت اس میں ضائع ہونے لگ جائے، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھار کھیل لینا اور بغیر شرط کے، جس میں جھوٹ، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اور نماز کا قضا یا جماعت کا ترک نہ ہو، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، جیسے گھروں میں بعض اوقات ہوتا ہے۔ آج کل صورتحال یہ ہے، میں خود اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا ہوں کیونکہ ماحول بہت زیادہ خراب ہے۔ اسکول تو بہرحال بچے جاتے ہیں، وہاں سے کچھ سیکھ کر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمارے بچوں کی، سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اس پہ تو پابندی لگ ہی نہیں سکتی ہے، لیکن حتی الامکان میں کوشش کرتا ہوں کہ بچے انڈور کوئی گیمز کھیل لیں لیکن باہر نہ جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی فزیکلی فٹنس کے لیے اسکول میں بھی کھیل کروائے جاتے ہیں، اور ویسے بھی تھوڑا بہت ہم ان کو ایسا موقع فراہم کر دیتے ہیں کہ فزیکلی فٹنس کے لیے بچے کھیل لیں، ورنہ گھر میں ہی بچوں کو رکھنا بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ آج کل فتنہ فساد بہت زیادہ ہے۔ اب اگر اس طرح کے کھیلوں پر بھی پابندی لگائیں تو خود سوچئے بچہ کیسے گھر کے اندر وقت گزار سکتا ہے۔ آپ اسے انٹرنیٹ استعمال نہ کرنے دیں، کمپیوٹر یوز نہ کرنے دیں، لوڈو کو آپ حرام کہہ دیں، ڈرافٹ کو آپ منع کر دیں، اب بچوں کو ذرا وقت گزاری، اب کیا ہے، فائٹ ہی ہے، بس ایک مشغلہ ہے، ایک دوسرے کو ماریں گے، پیٹیں گے، چیزیں توڑیں گے اور ہنگامہ آرائی کریں گے۔ تو اس لیے حالات کے تقاضے کے تحت بھی بہت سی چیزوں کی اجازت دینی پڑتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ یہ بچی نے کویسچن کیا کہ اگر کسی کے والدین زندگی میں ناراض تھے اور ان کا وصال ہو گیا تو اب اولاد کیا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اپنی اس حماقت کو محسوس کرے، اپنی اس کمی کوتاہی کا اعتراف کرے، خوب روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ کریں اچھے طریقے سے، اور یہ اس ندامت کا ایک تسلسل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ والدین مرے تو نیا نیا صدمہ ہے تو ریاکارانہ طور پہ تھوڑے سے آنسو بہائے، یہ ریاکاری نہیں ہے، اخلاص ہے، واقعی صدمہ ہو رہا ہے لیکن وقتی ہے، اس کے بعد پھر ختم، سب بھول بھال گئے، نہیں۔ یہ والدین کو ناراض کرنا سمجھ لیں جہنم کا راستہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے والد کو راضی کیا، وہ والد کی رضامندی جنت کا، اور والد کے ناراضگی دوزخ کا دروازہ ہے، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اور ماں کے لیے تو بہت سرکار نے ارشاد فرمایا۔ آج جو نوجوان اپنی جوانی کے زوم میں تنخواہ ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھنے کی وجہ سے بیوی مل گئی، بچے پیدا ہو گئے اور جوان ہو گئے ہیں تو ماں باپ کی اب ضرورت نہ رہی،
ان تمام امور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہے ہیں، لہجے میں سختی آ گئی، جھڑک زیادہ رہے ہیں، انہیں بوجھ سمجھ رہے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بات پہ جھنجھلاہٹ کا اظہار ہو رہا ہے، پاؤں پٹک رہے ہیں، چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں، اس طرح ان کی دل آزاریاں کر رہے ہیں، یہ بہت آسان ہے، لیکن میدان محشر میں اس کا جواب دینا انتہائی دشوار ہے، کیونکہ ماں باپ بہت ہی عظیم ہستیاں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ اگر ناروا سلوک روا رکھا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا تو صرف تھوڑا سا رو دھو کے خاموش ہو جانا کافی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا ندامت تسلسل چاہیے، مسلسل پوری زندگی نادم شرمندہ رہیں، یاد کریں اپنی زیادتیوں کو، نوٹ کریں ایک ڈائری کے اندر کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا بدتمیزیاں کی تھیں، اور ہو سکے تو ہر 3 دن بعد، 4 دن بعد، 1 ہفتے بعد اس کو پڑھیں اور اپنی قباحت کو محسوس کریں، اپنے قبیح پن کو محسوس کریں، اپنے نکمے پن کو، نکھٹو پن کو، اپنی اس جو گناہ کبیرہ کی پوری آپ نے کارروائیاں کی ہیں ان کو بار بار آپ دیکھیں تاکہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور انسان اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کر سکے۔ یہ تو ہے ایک انسان کا اپنا ذاتی معاملہ۔ دیگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق کہ اگر کسی کے والدین اس سے زندگی میں ناراض تھے لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اولاد ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتی رہے، اور ایک مفہوم میں عرض کر رہا ہوں 2-3 حدیثوں کا ملا کر، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتی رہے، ہر جمعے ان کی قبر کی زیارت کرے، اس کے علاوہ جو ان کے دوست رشتہ دار جو ان سے راضی تھے ان سے میل ملاقات کا سلسلہ جاری رکھے، اگر والدین نے کوئی جائز مالی وصیت کی تھی اس کو پورا کرے، کوئی نصیحتیں کی تھیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو بروز قیامت فرما برداروں میں اٹھائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے